پیش خدمت ہے کہانی شاہی نجومی۔ کسی شہر میں ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ وہ سارا دن پھیری پر شہر میں چیزیں بیچتا اور شام کو تھکا ہارا گھر میں واپس پہنچتا، اور اس محنت کے باوجود اس کے گھر کی حالت سدھرتی نہیں تھی۔ کبھی کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو کبھی پہننے کے لیے، لیکن وہ ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتا۔ جو اس کی آمدنی تھی اسی پر قناعت کرتا۔ کسی کو دھوکہ دینے یا بے ایمانی سے دولت کمانے کا اسے کبھی خیال نہ آیا۔ ایک روز پھیری والے کی بیوی شہر کے ایک زنانہ حمام میں نہانے کے لیے گئی۔ اس زمانے میں لوگ گھروں میں نہیں نہایا کرتے تھے، بلکہ شہر میں مختلف مقامات پر چھوٹے بڑے سینکڑوں زنانہ مردانہ حمام کھلے ہوتے تھے۔ ان حماموں میں روزانہ ہزاروں لوگ جا کر نہایا کرتے تھے۔ یہاں نہانے کا بڑا عمدہ نظام تھا۔ ٹھنڈا اور گرم پانی نہانے والوں کو حسب منشاء ہر وقت تیار تھا۔ نہانے کے لیے کئی خدمت گار اور کنیزیں موجود رہتی تھیں۔ غریب پھیری والے کی بیوی نے ابھی نہانا شروع بھی نہ کیا تھا کہ ایک شاندار گھوڑا گاڑی حمام کے دروازے پر آ کے رکی، اور اس میں سے ایک دولت مند خاتون اتر کر حمام کے اندر آئی۔ اس خواتین کا لباس بے حد قیمتی اور خوش نما تھا۔ ہاتھوں اور گردن میں سونے کے نفیس زیور تھے، انگلیوں میں ہیرے کی کئی انگوٹھیاں تھیں۔ حمام کے ملازموں نے لپک کر اس عورت کا استقبال کیا اور اسے جھک کر سلام کیا۔ آنے والی کوئی بڑی ہی مغرور عورت تھی۔ اس نے کسی کے سلام کا جواب نہ دیا، بلکہ غرور سے بولی، اس وقت حمام میں جو کوئی بھی نہا رہا ہے اسے فوراً باہر نکالو۔ جب ہم نہا چکے تو تب ان عورتوں کو نہانے کی اجازت دی جائے۔ حمام کی کنیزوں نے فوراً ان تمام عورتوں کو نکال باہر کیا جو اس وقت حمام کے اندر نہا رہی تھی یا نہانے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ اس عورتوں میں پھیری والی کی بیوی بھی شامل تھی۔ اس نے کہا بھی کہ یہ حمام امیر اور غریب سب ہی عورتوں کے لیے ہے، آخر ہم کوئی مفت نہانے تو نہیں آئے، ہم بھی تو اجرت ادا کریں گے۔ لیکن کنیزوں نے ایک نہ سنی اور پھیری والی کی بیوی کو دھکے دے کر نکال باہر کیا۔ بیچاری کر بھی کیا سکتی تھی، خون کے گھونٹ پی کر چپ ہو گئی۔ حمام سے باہر آ کر اس نے ایک عورت سے پوچھا، یہ عورت جو بھی گھوڑا گاڑی میں سوار ہو کر آئی ہے کون ہے یہ؟ ارے تمہیں خبر نہیں؟ دوسری عورت نے حیرت سے کہا، یہ شاہی نجومی کی بیوی ہے، اس کے میاں کا شاہی دربار میں بڑا اثر ہے۔ پھیرے والے کی بیوی اپنی غربت کو روتی اور ٹھنڈی آہیں بھرتی واپس گھر چلی آئی، اور ایسا منہ بنایا کہ نہ خود کھانا کھایا اور نہ بچوں کو کھانا کھلایا۔ شام کو پھیری والا گھر آیا تو گھر والی کی حالت دیکھی کہ منہ پھیلائے ایک طرف پڑی ہے اور بچے بھوک سے بھلک رہے ہیں۔ پھیری والے کی بیوی نے کہا، ارے بھگوان خیر تو ہے، یہ کیا تماشا ہے؟ بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، کیا آج ہانڈی روٹی نہیں کی؟ آؤ جی، لعنت ہے ہانڈی روٹی کرنے والی پر۔ بیوی نے دھڑپ سے جواب دیا، جس دن سے تمہارے پلے پڑی ہوں ایک گھڑی سکھ کی دیکھی نہیں، نصیب ہی نہیں، کہاں قسمت پھوٹی کہ تم جیسے مفلس کے گھر میں آئی، دو کوڑی کی عزت آبرو نہیں۔ ادھر شاہی نجومی کی بیوی کے تھاڑ پاڑ دیکھو، اللہ کی شان ہے۔ اس نے آتے ہی حمام میں ایک ایک عورت کو کان پکڑوا کے نکلوا دیا۔ میں کہتی ہوں آخر تم کیوں نہیں شاہی نجومی بن جاتے، تاکہ میری بھی ویسی ہی عزت ہو اور میں بھی جب چاہے دوسری بیویوں کو حمام سے نکلوا سکوں، یہ سکندر کی ہی عزت ہو اور میں بھی جب چاہے دوسری بیویوں کو حمام سے نکلوا سکوں۔ یہ سن کر پھیری والے کا ماتھا ٹھنکا، کریت کے بیوی سے سارا واقعہ گلوا لیا۔ ادھر بیوی کی یہ ضد تھی کہ تم اگر شاہی نجومی بن کر نہ دکھاؤ گے تو میں اس گھر میں رہنے کی روادار نہیں۔ اب تو پھیری والے کے ہوش اڑے، نرمی سے بولا، ارے بے وقوف، نجومی بننا کوئی آسان کام ہے، وہ بھی شاہی نجومی؟ ارے پگلی، اس کے لیے دن رات نہ جانے کیا علم کتابیں اور نقشے دیکھنے پڑتے ہیں، پھر مہینوں برسوں استاد کی چل میں بھرو، اس کے بعد پھر کہیں علم نجوم میں کچھ شد بد ہوتی ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے نجومی بننا۔ میں کچھ نہیں جانتی، بیوی نے جھنجھلا کر کہا، ہوائے کتابیں پڑھو نہ پڑھو، استاد کی شاگردی کرو یا نہ کرو، بس جلدی سے شاہی نجومی
بن کر دکھاؤ ورنہ میں چلی اپنے گھر۔ پھیری والے نے سوچا کہ چند دنوں میں بھوت خود ہی اتر جائے گا، لیکن توبہ کیجئے، یہ بھوت اس کے سر پر ایسا چڑھا کہ کسی طرح اترنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اٹھتے بیٹھتے بس یہی کہ شاہی نجومی بن جو، ورنہ میں اپنے گھر خوش، تم اپنے گھر خوش۔ آخر تنگ آ کر پھیری والے نے ایک پھٹا پرانا بوریا اٹھایا، چند نقشے سمیٹے جن پر ستاروں کی الٹی سیدھی تصویریں بنی ہوئی تھی، ایک دو کتابیں علم نجوم کی کسی کباڑیے سے خریدی، ایک قلم اور دوات اور چند لوہے کے بانسے خریدے، پھر یہ سب چیزیں بوریے پر سجا کر بازار میں جا بیٹھا۔ سامنے ایک تختی پر یہ عبارت لکھوا دی، خاندانی نجومی آپ کی قسمت کا تمام حال فوراً بتائے گا۔ اتفاق کی بات ہے اس بیچارے نے اپنا ٹھیا ٹھکانہ اس جگہ پر بنایا تھا جہاں عورتوں کا وہ حمام تھا جہاں سے اس کی بیوی کو بے عزت کر کے نکالا گیا تھا۔ اس روز بادشاہ کی بڑی بیٹی نہانے کے لیے حمام میں آئی، نہاتے وقت اس نے انگلی سے ہیرے کی ایک انگوٹھی اتار کر اپنی ایک خادمہ کو دی تاکہ وہ حفاظت سے اسے سنبھال کر رکھے۔ خادمہ نے حمام کی دیوار کے ایک چھوٹے سے سوراخ میں یہ انگوٹھی رکھ دی اور نشان کے طور پر اپنے سر کے بالوں کا ایک گچھا بھی سوراخ میں پھنسا دیا۔ اس کے بعد وہ شہزادی کو نہانے کے کام میں لگ گئی۔ اس زمانے میں امیر زادوں اور شہزادیوں کا نہانا بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ صبح سے شام تک حمام میں رہتی تھی۔ اس شہزادی نے بھی نہانے میں کئی گھنٹے لگا دیے اور جب جی بھر گیا تو اپنی کنیزوں اور لونڈیوں کو حکم دیا کہ ہمارے کپڑے اور زیور حاضر کرو۔ تمام کنیزوں نے شہزادی کا شاہی لباس اور سب زیور فوراً حاضر کر دیے۔ آخر میں شہزادی کو انگوٹھی یاد آئی۔ اس نے جس کنیز کو انگوٹھی دی تھی اس نے کہا، ہماری انگوٹھی کہاں ہے؟ وہ ابھی تک پیش کیوں نہیں کی گئی؟ جلدی انگوٹھی لائے جائے۔ خدا کی قدرت کہ اس کنیز کو یاد ہی نہ رہا کہ اس نے شہزادی کی انگوٹھی کہاں رکھی تھی۔ بدحواس ہو کر ادھر ادھر تلاش کرنی شروع کر دی۔ سارا حمام چھان مارا، ایک ایک چیز کی تلاشی لی لیکن انگوٹھی نہ ملی۔ اب تو شہزادی کے غصے کی حد ہی نہ رہی۔ اس نے اس کنیز سے کہا، اگر سورج غروب ہونے سے پہلے انگوٹھی ہمارے حضور پیش نہ کی گئی تو تمہیں قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حکم سن کر بیچاری کنیز کے احسان خطا ہو گئے، روتی ہوئی حمام سے باہر آ گئی۔ اچانک اس کی نظر سامنے ہی بیٹھے خاندانی نجومی پر پڑی۔ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، کنیز کو کچھ اور نہ سوجا تو وہ سیدھی نجومی کے پاس آ گئی اور روتی ہوئی کہنے لگی، اے نجومی، خدا کے واسطے میری مدد کرو، جلدی سے حساب کتاب لگا کر بتاؤ کہ میں نے شہزادی کی انگوٹھی کہاں رکھی ہے۔ اگر سورج ڈوبنے سے پہلے انگوٹھی کا پتہ نہ لگا تو مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ بیچاری نجومی کو آتا جاتا تو کچھ نہیں تھا، یوں ہی جھوٹ موٹ کا قلم دعا اٹھا کر کاغذ پر اڑی ترچھی لکیریں کھینچنے، اوڑ پٹانگ ہنسنے لکھنے لگا، پھر یوں آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر گھورتا رہا جیسے ستاروں سے مشورہ کر رہا ہو۔ پھر بڑبڑاتے ہوئے بولا، اگر آسمان میں کوئی سوراخ ہوتا تو میرے بال بچے بھوکے نہ مرتے۔ سوراخ اور بال کے الفاظ سنتے ہی کنیز کا دماغ ایک دم روشن ہو گیا۔ اس سے یاد آیا کہ شہزادی کی انگوٹھی کہاں رکھی ہوئی ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی حمام میں گئی، دیوار کے سوراخ میں سے اپنے بالوں کا گچھا ہٹا کر انگوٹھی نکالی اور شہزادی کی خدمت میں پیش کر دی۔ شہزادی نے پوچھا، انگوٹھی کہاں سے ملی؟ کنیز نے بتایا کہ حمام کے باہر ایک بڑا باکمال نجومی بیٹھا ہے، اس نے علم نجوم کے ذریعے بتایا کہ انگوٹھی میں نے کہاں رکھی تھی۔ شہزادی یہ بات سن کر حیران ہوئی اور محل میں جا کر بادشاہ سے اس کا ذکر کیا۔ بادشاہ اس قسم کے نجومی کی ہمیشہ تلاش میں رہتا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ ابھی اس نجومی کو ہمارے سامنے حاضر کیا جائے۔ شہزادی کی زبانی تیرے کمال کا حال سنا، ایسے فنکاروں کی ہمارے ہاں بڑی قدر ہوتی ہے۔ آج سے ہم نے تمہیں درباری نجومی کا عہدہ بخشا، 500 روپیہ تنخواہ ہوگی، ایک گھوڑا اور خلہ شاہی بھی عطا کیا جائے گا۔ اب تم جا سکتے ہو، جب کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوا تو تب تمہیں یاد کیا جائے گا۔ نجومی بادشاہ کو سلام کر کے رخصت ہوا اور سیدھا اپنے گھر پہنچا۔ اس حالت میں اندر ہی اندر ڈر رہا تھا کہ اگر آزمائش کا وقت آیا تو کیا کرے گا۔ اسے تو نجوم کی الف بے کا پتہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو یہ خبر سنائی کہ بادشاہ سلامت نے اسے آج سے درباری نجومی کا عہدہ عطا کیا ہے، 500 روپیہ تنخواہ مقرر کی ہے، اس کے علاوہ ایک گھوڑا
اور درباری لباس بھی عنائد ہوا ہے۔ بیوی خوشی سے اچھل پڑی۔ اس نے کہا، دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ نجومی بن جاؤ، اب کیسی عزت ہوگی، سارے شہر میں تمہاری ہر شخص تمہارے روب میں رہے گا اور لوگ تمہیں جھک جھک کر سلام کیا کریں گے۔ اب میں بھی شاہی نجومی کی بیوی کی طرح شاندار گھوڑا گاڑی میں سوار ہو کر حمام جایا کروں گی، اور وہاں جتنی گھٹیا درجے کی عورتیں ہوں گی ان سب کو نکلوا کر خود نہایا کروں گی۔ کتنا مزہ آئے گا جب حمام کی سب کنیزیں میری خوش آمد کریں گی اور انعام لینے کے لیے میرے آگے پیچھے پھیرا کریں گی۔ بیوی تو ان خوابوں میں کھوئی ہوئی تھی اور ادھر میاں نجومی کے ہاتھوں کے طوطے اڑے ہوئے تھے۔ جانتا تھا کہ اگر بادشاہ کی آزمائش پر پورا نہ اترا تو پھر جلاد کی تلوار ہوگی اور اس کا سار بادشاہ تو سزائے موت ہی دے گا۔ اسی فکر میں روز بروز بیچارے نجومی کی جان حلق تک آ گئی تھی۔ ابھی اسے درباری نجومی بنے ہوئے جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ آزمائش کی وہ گھڑی آ پہنچی۔ ایک روز بادشاہ سلامت نے منہ اندھوتے ہی نجومی کو محل میں بلایا اور کہا، اے نجومی، غضب ہو گیا، کل چند ڈاکوؤں نے شاہی خزانہ لوٹ لیا، اب جلدی سے علم نجوم کے ذریعے ان ڈاکوؤں کا سراغ لگاؤ تاکہ ہم انہیں گرفتار کر کے شاہی خزانہ برآمد کر سکیں۔ یہ سنتے ہی نجومی کا خون خشک ہو گیا اور ٹانگیں تھر تھر کانپنے لگی اور چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ حضور، اس کام کے لیے مجھے کچھ عرصے کی مہلت چاہیے۔ بادشاہ نے کڑک کر کہا، اس کام کے لیے تمہیں جتنے دن کی مہلت چاہیے طلب کر لو۔ اس مدت کے اندر اندر تمہیں ڈاکوؤں کا پتہ نشان معلوم کرنا ہے۔ اگر تم اس کام میں پورے اترے تو ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے، اور اگر ناکام رہے تو تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ اب بتاؤ تمہیں کتنے دن کی مہلت درکار ہے؟ حضور، مجھے 40 دن کی مہلت عطا کی جائے۔ نجومی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، خدا کی ذات سے امید ہے کہ میں اس مدت میں ڈاکوؤں کا سراغ لگا لوں گا۔ تمہیں 40 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ بادشاہ نے کہا، اب تم جا سکتے ہو۔ نجومی گرتا پھڑتا گھر واپس آیا۔ اس وقت اسے اپنی بے وقوف بیوی پر بڑا تاؤ آ رہا تھا، جس نے اچھا خاصا پھیری کا کام چھوڑ کر شاہی نجومی بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کا بس چلتا تو بیوی کو کچا ہی چبا جاتا، لیکن اب کیا پچھتانا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اب کم بخت ڈاکوؤں کا پتہ لگانا نجومی کی بس کی بات نہ تھی۔ زندگی سے سخت مایوس ہو کر نجومی نے مٹی کا ایک مرتبان اٹھایا اور اس میں کھجوروں کی 40 گٹلیاں ڈال کر بیوی سے بولا، ہر شام اس مرتبان میں سے ایک گٹلی نکال کر مجھے دیتی رہنا۔ جب 40 دن پورے ہو جائیں گے تو اس منحوس شہر سے کہیں اور بھاگنے کی کوشش کریں گے تاکہ جان بچ جائے۔ یہ سن کر بیوی گھبرائی اور پوچھنے لگی کہ قصہ کیا ہے۔ تب نجومی نے سارا قصہ سنایا تو اب بیوی کے پیروں تلوں کی زمین نکل گئی، لیکن بیچاری رونے دھونے کے سوا اور کر ہی کیا سکتی تھی۔ ایک عجیب اتفاق یہ ہوا کہ جن ڈاکوؤں نے شاہی خزانے پر ہاتھ صاف کیا تھا ان کی تعداد بھی 40 تھی، اور انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ بادشاہ نے اپنے ایک نجومی کو حکم دیا ہے کہ 40 دن کے اندر اندر ڈاکوؤں کا پتہ نشان معلوم کرے۔ یہ حکم سن کر ڈاکو بہت پریشان ہوئے اور سوچ رہے تھے کہ شاہی نجومی سنا ہے کہ بڑا قابل ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ علم کی مدد سے ہمارا سراغ لگا کر بادشاہ کو بتا دے۔ چنانچہ پہلی رات ہی ان 40 ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو چپکے سے نجومی کے مکان کی چھت پر چڑھ گیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ نجومی کیا کر رہا ہے۔ ابھی ڈاکو کو چھت پر چڑھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ نجومی کی بیوی کی آواز آئی۔ وہ اپنے میاں سے کہہ رہی تھی کہ یہ لو ان 40 میں سے ایک۔ اس نے 40 گٹلیوں میں سے ایک گٹلی اپنے میاں کو دیتے ہوئے یہ جملہ بولا، لیکن ادھر ڈاکو گھبرا گیا اور وہ جلدی جلدی چھت سے اتر کر اپنے سردار کے پاس گیا اور بری طرح ہانپتے ہوئے بولا، مارے گے۔ جب میں نجومی کے مکان کی چھت پر چھپا ہوا تھا تو بیوی نے اپنے میاں کو بتا دیا کہ یہ لو یہ ہے 40 میں سے ایک۔ نجومی تو نجومی، اس کی بیوی بھی فن جانتی ہے، ورنہ اسے میرے بارے میں کیسے پتہ چلتا۔ یہ سن کر ڈاکو کا سردار اور بھی فکر مند ہوا۔ اگلے روز شام کے وقت سردار نے اپنے 2 آدمی نجومی کے مکان کی چھت پر بھیجے اور انہیں ہدایت کی کہ جو کچھ نجومی اور اس کی بیوی آپس میں باتیں کریں وہ آ کر اسے ٹھیک ٹھیک بتائیں۔ دونوں ڈاکو مکان کی چھت پر چڑھے
اور چپکے سے ایک کونے میں بیٹھے رہے۔ اتنے میں عورت کی آواز ان کے کان میں آئی۔ وہ اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ یہ لو 40 میں سے 2۔ یہ سنتے ہی دونوں ڈاکو سر پر پیر رکھ کر بھاگے اور سردار کو بتایا کہ نجومی کی بیوی کو ہم دونوں کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً اپنے میاں کو بتا دیا۔ غرض روزانہ ایسا ہی ہونے لگا۔ آخر کار 40ویں شام اس روز ڈاکوؤں کے سردار نے فیصلہ کیا کہ خود نجومی کے مکان کی چھت پر جائے گا اور اپنے کانوں سے میاں بیوی کی باتیں سنے گا۔ وہ نجومی کے مکان کی چھت پر چڑھا اور دبک کر بیٹھ گیا۔ اس روز مرتبان میں آخری گٹلی باقی رہ گئی تھی اور اتفاق سے یہ سب گٹلیوں سے بڑی اور موٹی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سردار نے سنا نجومی کی بیوی کہہ رہی تھی، یہ لو اب آخری ہے اور اس کے بعد کام ختم، بس یہی سب سے وزنی سمجھو۔ یہ سنتے ہی ڈاکو کے سردار نے دھم سے مکان میں چھلانگ لگائی اور جاتے ہی نجومی کے پاؤں پکڑ لیے۔ دونوں میاں بیوی خوف زدہ ہو گئے۔ یہ آدمی ایک دم کہاں سے آ ٹپکا؟ ابھی نجومی کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا۔ جناب، میں نے ہی اپنے ساتھیوں سمیت شاہی خزانہ لوٹا تھا، لیکن آپ نے علم نجوم کے ذریعے آخر کار ہمارا سراغ لگا ہی لیا۔ میں سارا خزانہ واپس کرتا ہوں، لیکن آپ بادشاہ سلامت کو ہمارا پتہ یا نشان نہ بتائیں۔ ہم نے وہ سارا خزانہ جنگل میں بڑھ کے سب سے بڑے درخت کے پیچھے دفن کر رکھا ہے۔ بادشاہ کو اطلاع دے دی جائے اور خدا کے واسطے ہماری جان بخش دی جائے۔ اور یوں شاہی خزانہ برآمد ہو گیا۔ بادشاہ بے حد خوش ہوا اور نجومی کو بہت انعام دیا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ آئندہ سے دربار میں ایک کرسی نجومی کے لیے بھی رکھی جائے گی، لیکن نجومی اپنی اس عزت افزائی پر خوش نہ تھا۔ بھلا وہ خوش کیسے ہو سکتا تھا؟ جانتا تھا کہ بکرے کی ماں آخر کب تک خیر منائے گی، کبھی نہ کبھی تو چوری پکڑی جائے گی۔ ایک روز بادشاہ اپنے لو لشکر سمیت جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے، نجومی بھی اس کے ساتھ تھا۔ نجومی کا قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے بادشاہ نے اسے ٹڈے میاں کا خطاب دے رکھا تھا۔ شکار کھیلتے کھیلتے بادشاہ کو ایک شرارت سوجی۔ چپکے سے ایک ٹڈا پکڑ کر مٹھی میں بند کر لیا اور نجومی کو اپنے پاس بلا کر پوچھا، بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے؟ نہ بتا سکے تو تمہارا سر قلم کروا دیا جائے گا۔ نجومی لرز گیا، ایک نظر بادشاہ پر ڈالی، پھر اپنی زندگی سے مایوس ہو کر بولا، لو ٹڈے میاں، اب تمہاری جان بادشاہ کی مٹھی میں ہے، اس مرتبہ بچ کر کہاں جاؤ گے؟ یہ سنتے ہی بادشاہ نے کہکا لگایا اور مٹھی کھول دی اور ٹڈا اڑ گیا۔ نجومی اس عجیب اتفاق پر حیران ہوا اور دل ہی دل میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ جان بچ گئی۔ گھر واپس پہنچ کر نجومی نے سوچا کہ آخر کب تک میں اپنے آپ کو بچاتا رہوں گا؟ کوئی دن ایسا ضرور آئے گا جب میں بادشاہ کے سوالوں کے جواب نہ دے پاؤں گا اور پھر مجھے سزا ملے گی، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اس پیشے سے توبہ کرنا۔ لیکن بادشاہ کی نوکری چھوڑنا کوئی خالہ جی کا گھر نہ تھا کہ ایک دم جا کر استعفیٰ دے دیتا اور کہہ دیتا کہ حضور اب میں نوکری نہیں کرنا چاہتا۔ ایسی گستاخی بادشاہ برداشت نہیں کیا کرتے۔ کیا کیا جائے، یہ سوال اسے پریشان کر رہا تھا۔ کوئی تدبیر اس کے ذہن میں نہیں آتی تھی۔ ایک دن وہ نہانے کے لیے غسل خانے میں گیا تو یکا یک ایک نرالی ترکیب اس کے دماغ میں آئی، کیوں نہ میں پاگل بن جاؤں، اس طرح بادشاہ خود بخود مجھے نوکری سے جواب دے دے گا۔ چنانچہ وہ غسل خانے سے ننگا ہی نکل کر بازاروں اور گلیوں میں سے بھاگتا ہوا سیدھا شاہی محل میں جا گھسا۔ بادشاہ اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ پہرے دار نجومی کو روکتے ہی رہے، لیکن وہ دھڑک سے بادشاہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر گیا اور سوئے ہوئے بادشاہ کو گود میں اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابھی بادشاہ نجومی کی اس بدتمیزی اور گستاخی کے بارے میں کچھ کہنے نہ پایا تھا کہ دھڑک سے کمرے کی چھت گر گئی۔ اگر بادشاہ کو وہاں سے نکلنے میں تھوڑی سی بھی دیر ہوتی تو چھت ان پر آ گرتی۔ بادشاہ نے یہ ماجرا دیکھ کر نجومی کو گلے سے لگا لیا اور خوش ہو کر بولا، میرے وفادار دوست، آج تم نے میری جان بچائی ہے۔ تم نے شاید علم نجوم کے ذریعے معلوم کر لیا تھا کہ ہمارے کمرے کی چھت گرنے والی ہے، اسی لیے تم غسل خانے سے نکل کر ننگے ہی دوڑتے چلے آئے۔ ہم تمہاری اس وفاداری اور جان نثاری پر بہت خوش
خوش ہیں اور حکم دیتے ہیں آج سے تمہارا درجہ بڑھا کر تمہیں شاہی نجومی بنا دیا جائے۔ اگلے ہی روز اس کی بیوی ایک شاندار گھوڑے گاڑی پر سوار ہو کر حمام میں نہانے کے لیے گئی۔ حمام کی کنیزیں اور خدمائیں اس کے استقبال کے لیے دوڑی، کیونکہ اب وہ شاہی نجومی کی بیوی تھی۔ وہ یہ جان کر دل میں بڑی خوش ہوئی کہ سابقہ نجومی کی بیوی اس وقت حمام میں نہا رہی ہے۔ حمام فوری خالی کروایا جائے۔ نئے شاہی نجومی کی بیوی نے روبدار آواز میں حکم دیا، پہلے میں نہاؤں گی، اس کے بعد کسی اور کو نہانے کی اجازت ہوگی۔ حکم کی دیر تھی کہ کنیزوں نے حمام میں نہانے والی کئی عورتوں کو نکال باہر کیا۔ انہی میں سے سابقہ شاہی نجومی کی بیوی بھی شامل تھی۔ وہ گردن جھکائے ایک طرف چلی گئی۔ سچ ہے، غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے اور خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔